ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ ایران کے ساتھ 20 دنوں کی جنگ میں امریکہ کنگال ہو چکا ہے، امریکہ کا پیسہ ختم ہو چکا ہے اور امریکہ کی وزارت دفاع نے یا کہہ لیجیے پینٹاگن نے $200 ارب کا مطالبہ کیا ہے وائٹ ہاؤس سے، اور کہا ہے کہ اگر فوری طور پر وائٹ ہاؤس نے پینٹاگن کو پیسہ نہیں بھیجا تو امریکہ یہ جنگ آگے جاری نہیں رہ سکتا ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو لگاتار لمبی ڈینگیں مارتے ہیں، ہانکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایران میں سب کچھ تباہ کر دیا، ختم کر دیا، ایران میں کچھ بھی نہیں بچا، اب انہوں نے ہی ایران میں اپنی آرمی کو بھیجنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ امریکہ اپنی آرمی کو ایران میں بھیجنے والا نہیں ہے۔ ادھر ایران نے اپنے گیس فیسلٹیز پر حملہ ہونے کے بعد جب قطر، سعودی عربیہ اور کویت میں گیس فیسلٹیز پر، آئل فیسلٹیز پر حملہ کیا ہے تو بہت بڑی تباہی مچا دی ہے، اور اس کا اثر بھی امریکہ میں دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ نقصان صرف قطر، کویت، اور سعودی عربیہ کا نہیں بلکہ امریکہ کا بھی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، اور ان ممالک نے اب امریکہ کو سنانا شروع کر دیا ہے۔ اب تک یہ ممالک چپ تھے، خاموش تھے، لیکن اب عرب دنیا میں ایران کے ساتھ ساتھ امریکہ کی بھی زبردست تنقید ہو رہی ہے۔ خاص طور پر قطر پر ایران نے جو حملہ کیا ہے تو اس حملے میں قطر کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے۔ رپورٹ یہ ہے کہ قطر کے گیس فیلڈ پر جو ایران نے حملہ کیا تو اس حملے کی وجہ سے قطر کے گیس کی جو مجموعی پیداوار ہے اس میں سے 17% خراب ہو گیا ہے، ڈسٹروائے ہو گیا ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے میں دوبارہ پرانی رفتار پر لانے میں 5 سالوں کا وقت لگے گا۔ یعنی قطر کی گیس کی جو پیداوار ہے اس میں سے 17% اب رک گیا ہے، اس کو ختم کر دیا ہے ایران نے، اور دوبارہ اس کو ریزیوم کرنے میں، مرمت کرنے میں 5 سالوں سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے، اور یہ سبھی جگہ کی رپورٹ ہے۔ ادھر ایران کے میزائلوں نے اسرائیل کو بھی معاشی طور پر تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، اور کیا کچھ ہے یہ ساری رپورٹ میں آگے آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ سامنے آئی ہے کہ پینٹاگن نے وائٹ ہاؤس سے مطالبہ کیا ہے کہ $200 ارب چاہیے اس جنگ کو آگے جاری رکھنے کے لیے۔ اگر $200 فوری طور پر پینٹاگن کو نہیں دیا جاتا ہے تو امریکہ اس جنگ کو آگے جاری نہیں رکھ سکتا ہے۔ پچھلے دنوں لگاتار یہ رپورٹ سامنے آ چکی ہے کہ اسرائیل کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں بچا، انٹرسپٹر نہیں بچا، میزائلوں کا جو ذخیرہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ مڈل ایسٹ میں جو میزائلوں کا ذخیرہ پایا جاتا ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور ادھر پینٹاگن دراصل امریکہ کے وزارت دفاع کی جو بلڈنگ ہے، جو منسٹری ہے، اسی کو پینٹاگن کہا جاتا ہے، اور جنگوں میں سب سے زیادہ اسی کا نام لیا جاتا ہے۔ اس کا پیسہ ختم ہو گیا ہے اور اس نے وائٹ ہاؤس سے فوری طور پر مانگا ہے۔ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے روزانہ اربوں ڈالر امریکہ کا خرچ ہو رہا ہے۔ صرف شروع کے ایک ہفتے میں $12 ارب سے زیادہ کا امریکہ کا نقصان ہوا تھا، اور اب رپورٹ یہ ہے کہ روزانہ $1 بلین سے زیادہ امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایران کا شاہد ڈرون جس نے امریکہ اور اسرائیل میں تباہی مچا رکھی ہے، اس کی قیمت $20,000 ہوتی ہے، لیکن اس $20,000 والے شاہد ڈرون کو روکنے کے لیے، انٹرسپٹ کرنے کے لیے امریکہ کو $27 لاکھ والے انٹرسپٹر کا استعمال کرنا پڑتا ہے، یا $40 لاکھ والے مہنگے میزائلوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ کو یوکرین سے مدد لینی پڑی ہے۔ یوکرین نے اپنی ٹیم بھی مڈل ایسٹ کے دیشوں میں بھیج دیا ہے، لیکن فی الحال اس کا اثر نہیں دکھ رہا ہے۔ کچے تیل کی قیمت بھی مارکیٹ میں بڑھتی جا رہی ہے، اور اب ٹرمپ کی نیند حرام ہو چکی ہے۔ امریکی صدر نے پوری کوشش کی کہ کروڈ آئل کی جو قیمت ہے وہ مارکیٹ میں زیادہ نہ بڑھے، لیکن مارکیٹ میں کچے تیل کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، اور جو تازہ ریٹ ہے مارکیٹ میں کچے تیل کی وہ $118 پر بیرل، اور یہ تقریباً 50% سے زیادہ کا اضافہ ہے۔ عام دنوں میں یا کہہ لیجئے جنگ شروع ہونے سے پہلے 28 فروری سے پہلے مارکیٹ میں کچے تیل کی قیمت تھی $60 پر بیرل، لیکن اب کچے تیل کی جو قیمت ہے مارکیٹ میں وہ $118 پر بیرل ہو چکی ہے، یعنی
दो गुना रेट महंगा हो चुका है और अमेरिकी सदर ने बार बार कोशिश की कि कच्चे तेल की कीमत हो जाए, लेकिन कोई कमी सामने नहीं आ रही है। और कच्चे तेल की कीमत को कम करने के लिए अमेरिका को अब ईरान के सामने झुकना पड़ा है। यह कह लीजिए, ईरान पर अमेरिका ने जो पाबंदी लगा रखी थी, जो सेक्शन लगा रखी थी, अमेरिका ने उसी को हटा दिया। जी हां, आपने सही सुना। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर पेट हेगेस्ट ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जिस तरह कच्चे तेलों की कीमत मार्केट में बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए, बढ़ती हुई कीमत को कम करने के लिए अमेरिका ने यह फैसला किया है कि ईरान के तेलों पर जो पाबंदी लगी हुई है, ईरान के ऑयल पर जो सेक्शन लगा हुआ है, उस सेक्शन को ख़त्म किया जाएगा ताकि लोग ईरान का तेल भी ख़रीद सके और इस तरह ऑयल का प्राइस जो बढ़ता जा रहा है उसमें कमी सामने आए। पिछले दिनों आपने रिपोर्ट सुनी होगी कि अमेरिका ने भारत से कहा कि वो 30 दिनों के लिए रूस से तेल खरीद सकता है, और जब भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया तो भारत को रूस महंगे दामों पर तेल बेच रहा है। पाकिस्तान भी रूस से तेल खरीद रहा है क्योंकि पाकिस्तान को भी पहले की मिकदार में अपना हुर्मुज़ से तेल नहीं पहुंच पा रहा है खाड़ी के देशों से, लेकिन पाकिस्तान को सस्ते दामों में रूस तेल बेच रहा है और भारत को महंगे दामों में तेल बेच रहा है। कई देशों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उधर अब अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर का ये बयान सुनिए कि अमेरिका कितना पीछे जा चुका है, या अमेरिका कितना दबाव में है कि उसको ईरान पर से ही लगी पाबंदियों को हटाना पड़ रहा है कि ईरान अपने तेल को बेच सकता है और उस पर अब सेक्शन नहीं रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बार फिर ये दावा किया कि ईरान में कुछ भी नहीं बचा है। ईरान की नेवी ख़त्म हो चुकी है, ईरान के पास मिसाइलों का जो ज़ख़ीरा है वो ख़त्म हो चुका है, इसी तरह ईरान की एयरफोर्स ख़त्म हो चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्मी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ईरान का जो एयर स्पेस है उस पर मुकम्मल तौर पर हमारा कब्ज़ा है और हम जहां चाहें ईरान में हमला कर सकते हैं, जहां चाहें ईरान में अपने जहाज़ को, फाइटर प्लेन को ले जा सकते हैं। और ईरान की आर्मी के पास इतनी भी ताकत नहीं बची है कि वो हमारे फाइटर प्लेन पर, हमारे जहाज़ पर फायरिंग कर सके, गोली चला सके। इतना ज़्यादा हमने वहाँ के एयर स्पेस पर अपना कब्ज़ा जमा लिया है और ईरान की एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया है, उनके मिसाइलों के ज़ख़ीरों को तबाह कर दिया है। देश में महंगाई और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और क्राइसिस के इस दौर में जायज़ तरीके से पैसा कमाना ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको एक आसान रास्ता बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट का सहारा आपको लेना होगा। एक बेहतरीन ऐप है मार्केट वुल्फ, जो सेबी रजिस्टर्ड है, यानी यहाँ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है। और सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फीस आपको लगेगी, वन टाइम फीस होगी। उसके अलावा कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, कोई हिडन चार्ज नहीं है, और सिर्फ 99 रुपये देकर आप मार्केट वुल्फ ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है, कैसे पैसा लगाना है, पूरा तरीका आपको मैं आगे समझा रहा हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया और बस क्लिक किया फ्लो ट्रेड पर, ट्रेड को प्लेस किया और ये ट्रेड शुरू हो गया मेरा। ये जो फ्लो ट्रेड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, और आप या प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टेप में ही ट्रेड कर सकते हैं। आप यहाँ बहुत छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो उसका भी सोल्यूशन है, यानी इनबिल्ट स्टॉप लूज फीचर मौजूद है, जिसका मतलब है कि एक लेवल तक जैसे ही आपका नुकसान होगा, ये स्टॉप लगा देगा और आपका ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाएगा। मिसाल के तौर पर देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था और मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक कर दिया और बस 1971 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया। आप यहाँ सब कमोडिटीज़ यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस में भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको पूरे तरीके से ट्रेडिंग में हेल्प करता है। इनकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की, जो आपको हर रोज़ फ्री में ट्रेड के आइडियाज़ देती है। यह देखिए, इनके यूज़र्स ने अभी एक दिन में 15,239 रुपये, एक महीने में 70,468 रुपये और पिछले पूरे एक साल में 5,03,940 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं है।
مارکیٹ ولف ایپ کے 2 ملین سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہو چکے ہیں اور پورے ہندوستان میں لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں، اپنی فائنینشیل صورتحال کو بہتر بنا رہے ہیں۔ لنک ڈسکرپشن میں نے ڈال دیا ہے، کمنٹس میں بھی پن کر دیا ہے، جائیے اور مارکیٹ ولف کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس کو چیک کیجئے۔ امریکہ نے دعویٰ کیا کہ 5000 سے زیادہ وزنی پاؤنڈ والے بنکر بسٹر بموں کا اس نے استعمال کیا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے آس پاس انڈر گراؤنڈ میزائلوں کے ذخیرے پر، اور سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکی صدر روزانہ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایران میں سب کچھ ختم کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے، کچھ بھی ایران کے پاس بچا نہیں، تو پھر کیسے روزانہ ایران میزائلوں سے بمباری کر رہا ہے؟ پورے مڈل ایسٹ میں اس نے تباہی مچا دی ہے، اسرائیل پر لگاتار حملے کر رہا ہے۔ اسرائیل میں حیفا آئل ریفائنری کو بیلسٹک میزائل سے ٹارگٹ کر کے وہاں حملہ کر کے ایران نے اس کو تباہ کر دیا ہے، اس کی خبر آپ جان چکے ہیں۔ اسی طرح قطر میں جو تباہی ایران نے مچائی ہے، پوری دنیا اس پر حیران ہو رہی ہے۔ یو ای میں 2 آئل اور گیس کی فیسلٹی کو ایران نے حملہ کر کے تباہ کر دیا ہے۔ سعودی عرب میں جو ریڈ سی آئل ریفائنری ہے، اس پر ایران نے حملہ کر دیا ہے۔ کویت کی جو سب سے بڑی آئل ریفائنری سائٹس ہے، اس پر ایران نے حملہ کر کے سب کو تباہ کر دیا ہے۔ اور کل کی رات جب ایران نے بیلسٹک میزائلوں سے پڑوسی دیشوں میں مختلف تنصیبات پر حملہ کیا، خواہ وہ گیس کی فیلڈ ہو یا آئل کی فیلڈ ہو، تو ان دیشوں میں جو موجود امریکہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایران کے حملوں کو نہیں روک پایا۔ ادھر اسرائیل پر لگاتار حملہ جاری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کا بیلسٹک میزائل، ایئر فورس سب کچھ تباہ ہو گیا، تو پھر کیسے ایران حملہ کر رہا ہے؟ ایک اور خبر جو میں نے پچھلے ویڈیو میں بتائی کہ ایران نے امریکہ کے F-35 پر حملہ کر دیا، اس کو ڈیمیج کیا ہے، نقصان پہنچایا ہے، اور ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی F-35 کو مڈل ایسٹ کے کسی امریکی فوجی اڈے پر۔ اور F-35 پر حملہ ہو جانا یہ بتاتا ہے کہ ایران کی ایئر فورس ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کی ایئر فورس کے پاس طاقت ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ایران کے پاس جو فائٹر پلین ہے یا ایران کے پاس جو میزائل ہے، ان میزائلوں سے یا ایران کی موجودہ ایئر فورس سے پوسیبل نہیں ہے امریکہ کے F-35 پر حملہ کرنا یا اس کو مار گرانے کی کوشش کرنا۔ یقینی طور پر اس کے پیچھے چین کا ہاتھ ہے۔ چین نے اپنا فائٹر پلین، اپنا جیٹ ایران کو بھیجا ہے، اور اسی کے سہارے ایران نے امریکہ کے F-35 پر حملہ کیا ہے، اس کو نقصان پہنچایا ہے اور ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی ہے۔ امریکی آرمی کہہ رہی ہے کہ جانچ جاری ہے۔ اس جنگ میں اسرائیل کا بھی معاشی طور پر زبردست نقصان ہو رہا ہے، اور نقصان اتنا ہو رہا ہے کہ روزانہ اسرائیل کا بھی تقریباً $500 ملین خرچ ہو رہا ہے، اور اندازہ یہ ہے کہ اگر یہ جنگ 1 مہینہ تک جاری رہتی ہے تو $20,000 بلین سے زیادہ اسرائیل کا خرچ ہوگا۔ اسرائیل کی معیشت کو شدید نقصان ہوگا، کیونکہ ایران کے میزائلوں کو روکنے کے لیے، انٹرسپٹ کرنے کے لیے روزانہ اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم کی جو کوسٹ آتی ہے ایک میزائل کو روکنے کے لیے، انٹرسپٹ کرنے کے لیے، وہ $40,000 سے $1,00,000 تک۔ اس کے علاوہ جو ڈیوڈ سیلنگ ہے اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم، اس کو اگر استعمال کیا جاتا ہے، انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے ذریعے ایران کے میزائل کو، تو اس کی جو کوسٹ ہے وہ $7,00,000 سے $10,00,000 تک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایرو سسٹم ہے، جو سب سے مہنگا اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اگر اس کا اسرائیل استعمال کرتا ہے ایران کے میزائلوں کو روکنے کے لیے، تو اس میں ہر ایک انٹرسپٹر کی جو کوسٹ آتی ہے وہ $2 ملین سے $3 ملین، یعنی $20,00,000 سے $30,00,000 تک۔ اور اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کا معاشی طور پر سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور اسی نقصان کو دیکھتے ہوئے اب امریکی صدر نے کہہ دیا کہ وہ اپنی آرمی کو ایران میں نہیں بھیجیں گے۔ گراؤنڈ انویژن کرنے کے لیے امریکہ تیار نہیں ہے، کیونکہ پچھلے 20 دنوں کی جنگ میں ایران نے امریکی آرمی کو بھی مارا ہے، اسرائیلی آرمی کو بھی مارا ہے، اور اسرائیل نے اپنے نقصانات کو تو لگاتار چھپایا ہے۔ 3,000 سے زیادہ اسرائیلی ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، ان کی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ پچھلے ایک ہفتہ سے اسرائیل کی میڈیا رپورٹ چھاپ رہا ہے، ان میں کتنے کی ہلاکت ہوئی اس خبر کو نہیں بتایا جا رہا ہے۔ سخت سینسرشپ عائد ہے، اور اسرائیل اب صحافیوں کو ہلاک کر رہا ہے۔ لبنان میں رشیا ٹی وی کے جرنلسٹ پر لائیو رپورٹنگ کے دوران اسرائیل نے حملہ کر دیا، جس میں ان کی حالت جو ہے بہت زیادہ گمبھیر بتائی جا رہی ہے۔ ان کے کیمرہ مین کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، ہلاکت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ
دوسرے میڈیا ہاؤسز کے جو جرنلسٹ ہیں ان پر بھی اسرائیل حملے کر رہا ہے۔ اسرائیل نہیں چاہتا کہ اسرائیل کے اندر ایران کے حملوں میں جو ہلاکت ہو رہی ہے، جو تباہی ہو رہی ہے، اس کو دنیا دیکھے۔ ادھر جب ایران نے اپنے ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر حملہ ہونے کے بعد قطر، UAE، کویت اور سعودی عرب پر حملہ کر دیا تو ان عرب دیشوں نے بھی امریکہ کے خلاف سخت آواز بلند کی ہے۔ ایران کے خلاف بھی انہوں نے ایکشن لیا، لیکن امریکہ پر بھی سوال اٹھا دیا ہے۔ اور ادھر امریکہ نے جب دیکھ لیا کہ کوئی بھی دیش اس کی مدد کے لیے نہیں آ رہا ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنا ضروری ہو چکا ہے، تو اب امریکہ نے صاف طور پر اعلان کر دیا کہ وہ اپنی آرمی کو نہیں بھیجے گا۔ امریکہ کی انٹیلیجنس کی جو ڈائریکٹر ہے تلسی گبارڈ، اس کا بیان میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ اس کا کہنا ہے کہ امریکہ کے جنگ کا ہدف الگ ہے اور اسرائیل کے جنگ کا ہدف الگ ہے۔ امریکہ کا ہدف یہ ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر پاور نہ رہے، ایٹم بم نہ رہے۔ اسرائیل کا ہدف ہے ایران کے لیڈروں کو مارنا، سائنسدانوں کو مارنا، ان کی آرمی کے کمانڈروں کو مارنا۔ وہ امریکہ کا ہدف نہیں ہے۔ اور تلسی گبارڈ کے اس بیان کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اب اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے، یہ بہانہ بنا کر کے ہم نے اس بات کو یقینی بنا لیا کہ ایران کے پاس نیوکلیئر پاور نہیں ہے، ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہے۔ جو نیوکلیئر انریچمنٹ ایران کے پاس تھی وہ ملبہ تلے دبی ہوئی ہے۔ IAEA کی رپورٹ سامنے آ چکی ہے۔ امریکہ نے بھی کہا کہ IAEA کی مدد سے اس کو باہر نکالا جائے گا۔ تو اب امریکہ اس جنگ سے نکلنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، لیکن ایران کے سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنئی نے صاف لفظوں میں کہہ رکھا ہے کہ امریکہ کو اپنی مرضی سے نکلنے نہیں دیا جائے گا، بلکہ امریکہ پر ہمارا حملہ جاری رہے گا۔ اور امریکہ کو ایران نے جو نقصان پہنچا دیا ہے، یقیناً امریکہ تاریخ میں ہمیشہ اس کو یاد رکھے گا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ آپ سبھی کو عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد۔ عرب دیشوں میں، خلیجی ممالک میں آج عید الفطر کی نماز ادا کی جا رہی ہے۔ وہاں رہنے والے جتنے ہمارے ویورز ہیں، آپ سبھی کو عید الفطر کی مبارکباد، اور جو انڈیا، پاکستان اور ہمارے بر صغیر کے ویورز ہیں ان سب کو بھی عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں، ہماری ٹیم کو یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ مارکیٹ ولف ایپ کے 2 ملین سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہو چکے ہیں۔ لنک ڈسکرپشن میں نے پن کر دیا ہے، بس کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ امہ سیوا ٹرسٹ نے ملت ٹائمز کے ساتھ مل کر اس سال رمضان میں 1000 سے زیادہ ضرورت مند افراد تک راشن پہنچایا ہے۔ کئی جگہوں پر امہ سیوا ٹرسٹ کی طرف سے افطار کی تقسیم کی گئی ہے۔ غریب اور مستحق افراد کو عیدی کے لیے نقد رقم دی گئی ہے۔ کئی بیمار افراد کے علاج کے لیے مالی مدد فراہم کی گئی ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں ضرورت مند خاندانوں کی دوسری ضروریات بھی پوری کی گئی ہے۔ دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے مستحق افراد تک بھی مالی مدد بھیجی گئی ہے۔ کچھ مستحق طلبہ کو اسکالرشپ بھی دی گئی ہے تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکے۔ آپ بھی امہ سیوا ٹرسٹ کو اپنی زکوٰۃ اور صدقہ کی رقم دے سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو مستحق لوگوں تک مدد صحیح انداز میں پہنچا رہا ہے، اور ایسے اداروں کو ہماری بھرپور حمایت ملنی چاہیے۔